بھائی سے کہ وہ بارگاہ امامت میں سلام کا ہدیہ پیش کریں. جناب سید مزمل رضوی اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مدثر بھائی آپ کا ویڈیو اپنا ساؤنڈ جو ہے وہ میوٹ ہے, اس کو ذرا میوٹ کر لیجیے پلیز. آپ تمام احباب کو السلام علیکم یا علی مدد. آواز آپ کو آ رہی ہے یونس بھائی؟ جی بہت بہتر آواز آ رہی ہے. بسم اللہ کیجیے. بہتر ہے. بہت بہتر. بسم اللہ. بس سب سے پہلے تو سرکار صاحب زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں امام تقی جواد کا پرسہ. اور آج کے اس ذکر کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ مالک برائے سال ثواب جناب حسین جاوید ابن سید تائید حسین نگت زہرا ابن سید تائید حسین اور جملہ مرومین اور بالخصوص حال ہی میں علامہ طالب جوہری صاحب اور جتنے بھی ذاکرین اور سوس خان نوا خان حضرات آپ کے میرے مرومین اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ مل کے مولا کی بارگاہ میں صلوات پیش کر دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. محمد وعجل وعجل فرجہ. بس مطلع اور ایک شعر پیش کروں گا مولا امام تقی کے حوالے سے, اس کے بعد ایک نوحے سے چند اشعار پیش کروں گا. آپ تمام لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پیش کر دیجیے گا مولا کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل وآل محمد وعجل فرجہ. مودت کی زبان بن کر میری تحریر بولے گی. اللہ کیا کہنے. مودت کی زبان بن کر میری تحریر بولے گی. تقی تقی کی مدح میں ہر شعر کی تاثیر بولے گی. تقی کی مدح میں ہر شعر کی تاثیر بولے گی. کہا شبیر نے کعبہ بنا دوں گا میں صحرا کو. کہا شبیر نے کعبہ بنا دوں گا میں صحرا کو. یہ دنیا کربلا کی خاک کو اکسیر بولے گی. سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا کہنے. دنیا کربلا کی خاک کو اکسیر بولے گی. یہی منصوبہ شبیر تھا اسلام کی خاطر. یہی منصوبہ شبیر تھا اسلام کی خاطر. اگر بھائی ہوا خاموش تو
ہم شیر بولے گی سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. خوش رہیں خوش رہیں ماشاءاللہ. مودت کی زبان بن کر میری تحریر بولے گی. تقی کی مدح میں ہر شعر کی تاثیر بولے گی. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک نوحے سے چند اشعار پیش کروں گا. قبلہ آپ کی اجازت ہے، آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. جی عطا ہو جناب، اللہ ماشاءاللہ، مولا سبحان آپ کو اللہ. سلامت رکھیں. بسم اللہ. ماتم کے لیے اشک بہانے کے لیے ہے. ماتم کے لیے اشک بہانے کے لیے ہے. یہ وقت فقط رونے رلانے کے لیے ہے. جس روز ہوئی مسلم بے کس کی شہادت، وہ روز بھی کیا عید منانے کے لیے ہے. اب کوئی نہیں عالم غربت میں یہ شبیر، اکبر تیرے لاشے کو اٹھانے کے لیے ہے. کہتا تھا یہی تیر ستم گار چلا کر بے شیر کیے پیاس جانے یہ ہے. ارے کوئی یہ بتا دے کہ محمد کی نواسی کیا شام کے دربار میں، اللہ کیا شام کے دربار میں جانے کے لیے ہے. کوئی یہ بتا دے کہ محمد کی نواسی کیا شام کے دربار میں جانے کے لیے ہے. ارے افسوس وہی شام کے دربار چلا ہے جو لائق تعظیم زمانے کے لیے ہے.
ये शिमर ने बच्चों से कहा रन में बहा कर पानी ये सकीना को दिखाने के लिए है अरे इस चादर ततहीर को मत छीन सितमगर इस चादर ततहीर को मत छीन सितमगर ये मेरी रिदा सर को छुपाने के लिए है मातम के लिए बस एक मुहिब बार गहे हजरत शबीर बिगड़ी हुई तकदीर बनाने के लिए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आतम के लिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मिलते रहें सलामत रहें मुजम्मिल भाई आप सलामत रहें। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आप तमाम अहबाब से बिलखुसूस आगा से मेरा एक वादा और है। जी जी मुझे इल्म है जी मुजम्मिल भाई बेशक वहाँ पर भी ड्यूटी आपकी माशाअल्लाह। मैं बस दुआगो हूँ मौला आज इस जिक्र के सदक़े में जिन मरूमीन के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया गया उनके दर्जात को मजीद बुलंद से बुलंद फरमाए। बिलखुसूस अल्लामा तालिब जौहरी साहब और आपके और तमाम गुज़िश्तगान मेरे गुज़िश्तगान तमाम इन मौला के ददारों के दर्जात को बुलंद फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुल्तमिस हूं जनाब मुर्तज़ा ज़ैदी भाई से कि वो बारगाह इमामत में सलाम गादिया पेश करें। जनाब मुर्तज़ा ज़ैदी भाई पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजों। मसाइब का सिलसिला जारी है तो मैं मसाइब पे कलाम पेश करता हूँ। एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजों। ऐ रोने वालों ये है रिवायात में लिखा कदम कूफे में मुख्तार ने किया जो भी थे कातिलाने शहीदाने करबला उनमें से कोई जब भी गिरफ्तार होता था हुक्म अमीर परवान सितम जब सुनाता था मुख्तार सर को पीट के बस रोता जाता था। एक रोज था ये कूफे के दरबार का समा इब्ने नुमैर अपने सितम करता था बयां
توڑی تھی میں نے سینہ اکبر میں حسنا اٹھتا تھا شور خیموں سے مارا گیا جوان ماں جیتے جی گزر گئی زینب بھی مر گئی ایک برچھی میرے کتنے جگر پا ایک بز کر کے لایا گیا ارملا وسیر بولا وہ رن میں نے چلائے تھے 3 تیر اس وقت پہلا تیر چلایا تھا اے امیر اور بھر کر چلا جو مشق کو مظلوم کا سفیر مشکیزے سے جو تیر میرا پار ہو گیا ایسا لگا کہ قتل علمدار ہو گیا بولا لئی یہ کرب کا ہے دوسرا مقام لائے جو اپنی گود میں بے شیر کو امام سوکھی زباں پھراتا تھا ہونٹوں پہ تشنہ کام یوں قطع ابن زہرا کا میں نے کیا کلام دل ہل گیا لحد میں جگر بو تراب کا اور مقتل میں نہر ہو گیا رباب کا اور دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما پیرو جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیاں بولا یہ ہرملا بھی باقی ہے داستاں اور جس دم تیرا حسین تھا تیروں کے درمیان وہ تیر آخری تھا جو چلایا تھا اس تیر نے حسین کو سیدھے گرایا تھا پھر شوروا حسین کا اٹھتا تھا بار بار جب قید کر کے لایا گیا شمر بدشیار بولا وہ میرے ہاتھ میں خنجر تھا تیز دھار ارے جس سے کیے حسین کی گردن پہ تیرا وار خنجر رواں تھا حلق پہ ابن بطول کے دل کٹ رہے تھے ساتھ میں آل رسول اب اس کے بعد میر تکلم بیاں ہو کیا پرصدارو سوچنا دل میں کبھی ذرا کیوں اتنا وقت قاتل شبیر کو لگا اور کس وقت حسین کا کٹتا نہ تھا گلا اور کس واسطے حسین کا کٹتا نہ تھا گلا محشر میں یہ کھلے گا ستم کائنات پر خنجر کے کچھ
कुछ निशान है तेरा मोहम्मद वाले मोहम्मद Allahumma Allahumma Muhammad wa ali Muhammad Muhammad wa wajil ajil farajah. भाई मौला आपका भाई कुछ रखिए आपको। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कमैल मेहदी साहब से कि वो मजलिस से खिताब फरमाए। जनाब कमैल मेहदी साहब पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। Allahumma salli Allahumma ala salli ala Muhammad wa ali Muhammad Muhammad. wa ali Muhammad wajil farajah. آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا تمام ارواح مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص مرحوم حسن جاوید ابن سید تائید حسین اور مرحومہ نگہت زہرا بنت سید تائید حسین، ان کی خاص ایصال ثواب کی آج مجلس عزائے سوگواران میں علی جاوید بھائی اور اسد جاوید بھائی شامل ہیں، تو ان مرحومین کے لیے اور آپ اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل Muhammad على wa ali محمد Muhammad wajil وآل farajah. محمد وعجل فرجهم ایک اور بلندتر صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد دوبارہ۔ Allahumma salli ala اللهم Muhammad صل wa ali على Muhammad wajil محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة وعجل الله فرجهم على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ دعائے توسل مولا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں، بالخصوص آپ اپنی حاجات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ مولا کے نام سے علماء نے لکھا ہے کہ دنیاوی حاجات کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، ازدواج کا کسی کا مسئلہ ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو، اس سلسلے میں امام سے توسل کیا جائے تو بہت سریع الاجابہ ہے وہ دعا۔ تو مولا امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں چلیں سب ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند
इल्लल्लाह सलवात बर मोहम्मद व आले اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بعد فرجهم. فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجلس شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس وقت دنیا جو حالات سے گزر رہی ہے، اور بالخصوص وقت میلبرن میں جو حالات ہیں، وہ اس بات کا باعث بنے ہیں کہ ہم آن لائن ہی اپنے سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. اور واقعاً اگر انسان اس بات پہ غور کرے کہ جو اس وقت حالات دنیا میں جاری ہیں، دیکھیے کووڈ 19 کے لفظ سے تو اب ساری دنیا ہی واقف ہے. اگر اس وائرس کو پوری دنیا سے کلیکٹ کر لیا جائے، پوری دنیا میں جتنا کووڈ 19 ہے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو مشکل سے 1 گرام بھی شاید نہ بن پائے. اونلی 1 گرام اس کا جو ویٹ ہے، پوری دنیا کا کووڈ 19 اگر جمع کر دیا جائے. اور اس پر ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں بیان بھی کی تھی. یعنی اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کس قدر معمولی شے، واہ واہ، جس کا مجموعی وزن پوری دنیا کا کووڈ 19 کا 1 گرام بھی نہیں ہے. اللہ چاہے تو اتنی چھوٹی مخلوق کے ذریعے سے پوری نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انبیٹیبل ہیں، کیا بات، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ اس جو کووڈ 19 اگر کسی خدا نخواستہ اس وائرس میں مبتلا ہو جائے تو اس کا جو وزن ہے اس کا آفیشیل ابھی تک اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا کوئی وزن ابھی تک آفیشیلی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ، اور پوری دنیا کے اگر کووڈ 19 کو جمع کرتے تو 1 گرام سے زیادہ نہیں ہے. ہائے ہائے لیکن ہمیں تو ابھی تک ابابیلیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل محمد. کیا کہنا ہے اللہ، سبحان اللہ. ابھی سبحان تک تو اللہ. ہم یہی سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اتنا بڑا ہاتھی کا لشکر ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے پرندے ہلاک کر کے رکھ دیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا. دیکھیں ہم نے یہ آیت آج ہم آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے، اور بہت معروف آیت ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے اپنی خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر فرمائی. سبحان اللہ، واللہ خیر الماکرین، اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اس کو سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ they plan and Allah plans and Allah is the best planner. بے شک بے شک. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کی تدبیروں کو سب کو بیکار کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندوں کو ہم نے بھیج دیا. تو وہاں تو کم سے کم پرندے تو بھیجے تھے جو نظر آ رہے تھے. تو ابھی جب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انسانوں کو بات، تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق کے ذریعے سے، بہرحال جو وائرس سے کوئی بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، بے شک کے ذریعے سے کہ جس کا مجموعاً وزن جو میں نے عرض کیا کہ 1 گرام سے بھی شاید کم ہو، اللہ نے پوری دنیا کے نظام کو اللہ نے چاہا تو درہم برہم کر دیا اور وہ رک سا گیا پوری دنیا کا نظام. پھر اللہ نے کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جہاں پر وہ پتھر کنکریوں کی طرح سے وہ پھینک رہی تھی وہ ابابیلیں، فجعلہم کعصف معکول، تو ہم نے فقط ان پرندوں کے ان کنکر، ایک تو پرندہ اتنا چھوٹا، اس کے بعد کنکر اس کے منہ میں کتنا آ جائے گا، اس کے ذریعے سے ہاتھی والوں کے لشکر کو بھس کر کے ختم کر ڈالا. اللہ اکبر. یہاں پر مرحوم علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب علیہ رحمہ، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے غالباً شام غریبہ کی ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ ہاتھی اتنے بڑے اور پرندہ اتنا چھوٹا، اور اس کے منقار میں جو پتھر ہے، جو کنکر، وہ بھی اس سے بھی زیادہ چھوٹا. لیکن کیا کسی پرندے نے یہ کہا کہ پروردگار یہ اتنا بڑا لشکر میرے سامنے ہے تو میں میدان میں ٹک نہیں سکتا، میدان سے بھاگ جاؤں گا؟
کسی نے کہا کہ پروردگار یہ تو اتنا سامنے بڑا لشکر ہے، میں تو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں. نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو وہ کیسی ہی صورتحال ہو جائے میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتا. کیا کہنا قبلہ، نعرہ بے شک حیدری. بے شک علی حیدر. تو جو ابابیل ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اللہ نے اب ایک انتہائی چھوٹی مخلوق اپنی، جس کا سائز بھی تقریباً جو کہا جاتا ہے کہ 120 نینو میٹر ہے اس کا جو ڈائی میٹر ہے. اور ہمیں یہ ڈاکٹر صاحب ہی نے بتلایا کہ مثلا 1 میٹر کو آپ 1 بلین سے، پھر میں نے اس کو چیک بھی کیا، 1 بلین سے آپ ڈیوائڈ کر دیجئے 1 میٹر کو 1 بلین سے، 1 ارب، تب جا کر 1 نینو میٹر بنتا ہے. یعنی اس کو امیجن کرنا تک مشکل کام ہے. یعنی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک پیپر شیٹ، جو پتلی سی پیپر شیٹ، اس کی جو تھکنس ہے، موٹائی اس پیپر شیٹ کی، وہ 1 لاکھ نینو میٹر ہوتی ہے. 1 لاکھ نینو میٹر ہے اس شیٹ کی، اس پیپر شیٹ کی موٹائی اور تھکنس، اور یہ ہے 120 نینو میٹر. اللہ. تو ہمارے پاس کا آفیشیل ویٹ تو ہے ہی نہیں، صرف سائز ہے. تو آپ غور فرما رہے، جیسے آپ کا مطلب ہر مخلوق کا ایک ویٹ ہوتا ہے. بعض لوگ جیسے کسی کا 60 کلو، 70 کلو، 80 کلو ہے. یہ بھی ہے کہ ایک مجلس میں اپنا ہی جملہ کہہ چکا ہوں، اس کو تفصیل سے تو نہیں دہراؤں گا، لیکن اشارہ کر دوں کہ یہ جو آپ کا بھی جو ویٹ ہے نا، یہ آپ کے جسم کا ویٹ ہے. اسے آپ اپنی شخصیت کا وزن نہیں سمجھ لیجیے گا. کیا کہنا قبلہ، کیا سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا سبحان قبلہ، اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ تک بات پہنچ رہی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کے جسم کا وزن ہے 70 کلو 80 کلو. آپ کی جو شخصیت کا وزن ہے نا، جو انسانیت اللہ نے آپ کو عطا کی، اس کا وزن جانتے کتنا؟ وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہے، وہ زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے ایک امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو وہ ڈرنے لگے اس بات سے کہ اس امانت کو اٹھائیں، اس کے بوجھ کو اٹھائیں. پہاڑ اور آسمان اور زمین خوف میں مبتلا ہو گئے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا، پروردگار ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس میں اتنی خوبصورت بحث ہے تفسیر کی، اگر کوئی اور موضوع کبھی نکلا اس آیت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ وہ کون سی امانت ہے. یعنی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو آپ کی انسانیت کا وزن ہے وہ پہاڑوں سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگرچہ کہ آپ کا جسم بہت چھوٹا ہے پہاڑ کے مقابلے میں، زمین و آسمان کے مقابلے میں، لیکن آپ کی حیثیت، آپ کی انسانیت وہ زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ وہ امانت کے جو اللہ انہیں دینا چاہ رہا تھا، یہ قبول نہیں کر پائے، یہ ڈر گئے. اشفقنا منہا، ان میں خوف آ گیا. حملہ الانسان، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. سادہ لفظوں میں کہوں، ایک لفظ ہی کہوں گا انشاءاللہ آپ بات قبول فرما لیں گے، یہ ہے اختیار سے اللہ کا بندہ بننے کی امانت. سبحان اللہ. اپنی چوائس سے. دیکھیں باقی مخلوقات کے پاس چوائس نہیں ہے. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند سے پہلے آ جائے، نہ چاند کی مجال ہے کہ وہ سورج کو درک کر لے اور پکڑ لے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین کی مشہور آیت ہے. ہر ایک اپنے مدار میں، آربٹ میں تیر رہے. تو ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے. اب چاہے وہ حیوانوں میں ہو، چاہے وہ آربٹس میں ہو، چاہے وہ پلانٹس میں ہو، کوئی مخلوق ہو، یہ بندگی کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن ان کے پاس چوائس نہیں ہے کہ اپنے مدار سے ہٹ جائیں. بے شک یہ اللہ نے آپ کو چوائس دی بھی ہے. آپ اپنے اختیار سے اللہ کے بندے ہیں. یعنی کیا؟ ایک تو یہ کہ ہم مخلوق ہے اللہ کی، وہ تو اللہ نے خلق کر دیا ہے، لیکن جب میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں تو اللہ کو وہ چلنا پسند ہے، اللہ اپنے راستے پر، کہ جس میں زبردستی نہ ہو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر دین میں جبر آ جائے تو پھر دین کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. بے شک اللہ اکبر. اس خاطر ہے کہ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، اسے گناہ سے بچنے کے لیے کسی چوکیدار کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا کہنا ہے قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد صلوات اللہ صلی علی محمد محمد.
क्या कहना है, वाह वाह वाह। बात हो रही है। और माशाल्लाह ये सलावात भी हमने बहुत अरसे बाद सुनी इस खास अंदाज में जो हम पंजतन सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया में इमाम बारगाह में सुनते हैं। अल्लाह करे कि इमाम बारगाह जल्द से जल्द खुलें और मराकज़ और जाके वहाँ पर शहदा पे बैठ के ज़िक्र इलाही मोहम्मद अलैहिस्सलाम कर सके इंशाअल्लाह से। इस दुआ की कबूलियत के लिए एक और मिलकर सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अज्जल फरजा। माशाल्लाह। तो ये जो अमानत अल्लाह ने दी है आपको अता फरमाई हुई है, इख्तियार के साथ आप उसकी राह पर हैं, जबरदस्ती में नहीं है। और बल्कि अल्लाह ने अमानत इंसान को इतनी बड़ी अता कर दी कि देखो चांद और सूरज अपने खास मदार में है, लेकिन इंसान कामिल का मकाम यह है कि अगर वो चाहे तो अपने इशारे से चांद के टुकड़े भी कर देगा और अपने इशारे से सूरज को भी पलटा देगा, क्योंकि वो इंसान कामिल है। बेशक। राजौरी, तो आपकी जो शख्सियत का वजन है वो कुछ और है। आपके जिस्म का वजन 70 किलो, आपकी शख्सियत का वजन 70 किलो नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पहाड़ों से बढ़कर हैं, आप समंदरों से बढ़कर हैं। और मैं बिल्कुल ही अपने मौजू से मुत्तसिल हूँ, इसलिए कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम फकत 8 बरस की उम्र में इमाम बने थे। सुभान 8 बरस का एक बच्चा बज़ाहिर जो दुनिया के सामने है, लेकिन हुज्जत खुदा है, मनसब इलाहिया पर फाइज है। और अभी हम आम इंसानों की बात कर लें, इसीलिए जो अल्लाह ने एक आपको फिजिकल जिस्म दिया है उसका भी ख्याल करना वाजिब है, उसके लिए भी अहकामात बयान किए, लेकिन उसके अंदर जो मानवियत दी है, जिसका मैं कह रहा हूं उस मानवियत का जो वजन है वो सारी मखलूकात से बढ़कर है, उसका कोई तराजू नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या तकवा नापने का कोई तराजू है आपके पास? किसी का यकीन चेक करना हो तो कोई है पैरामीटर आपके पास? वाह वाह वाह। क्या भाई इसमें यकीन कितने किलो है? अल्लाहु अकबर। 5 किलो यकीन है, 10 किलो यकीन है, कितना है इसमें जरा चेक करो। तो तोलेंगे तो तकवा निकलेगा उसके अंदर से। कितने मीटर इल्म है इसके पास? क्योंकि आप और हम फकत मादियात पर नहीं मुश्तमिल है, हमारा एक हिस्सा मादी, एक हिस्सा मानवी है। मादी जो जिस्म है उसके लिए वजन हो सकता है, उसके लिए आप शुगर चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी का वजन चेक कर सकते हैं, लेकिन तकवा का, इल्म का, यकीन का ये वजन थोड़ी चेक हो सकता है। इसलिए कि ये वो स्केल्स हैं। हाँ, एक मीज़ान अल्लाह ने रखा है। जब आप अहले बैत अतहार की ज़ियारत पढ़ते हैं तो ये है कि अस्सलामु अलैकुम या मवाज़ीन अल आमाल, सलाम उन पर के जो आमाल का मीज़ान है। यानी आपकी आसानी के लिए तर्जुमा कर दूं, सलाम उन पर जो अमाल का तराजू है, यानी उनकी मोहब्बत पे रखकर अमाल को तोला जाएगा। यह है मीज़ान क़यामत में। और मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मीज़ान है, इस पर तकवा को तोला जाएगा, इस पर इल्म को तोला जाएगा, इस पर यकीन को तोला जाएगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या कहना है? तो अर्ज करना चाह रहा हूं कि दुनिया इस वक्त एक नादीदा कुव्वत की वजह से गिरफ्तार है अपने मामलात के लिए। लेकिन इस बात को हमने शुरू क्यों किया, खासतौर पर शहादत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की मजलिस में? इसलिए कि किताब अल काफी की हदीस है जिल्द नंबर 1, जब इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि लम यूलद मौलूदुन अअज़मु बरकतन अला शियतिना मिन्हु, इस फर्जन से बढ़कर कोई बाबरकत हस्ती, कोई बाबरकत मौलूद हमारे शियों के लिए पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के लिए। सुभान अल्लाह। इनसे बढ़कर कोई बाबरकत मौलूद है ही नहीं हमारे शियों के लिए। इसलिए खास तौर पर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के वसीले से अगर कोई शिया अपने दुनियावी मामलात और रिस्क के लिए और बीमारी से दूरी के लिए और हाजात की बराबरी के लिए या इज़्दिवाज के मामले के लिए या औलाद के मामले के लिए दुआ मांगे, इमाम जवाद के सदक़े में जरूर कबूल होती है। इसलिए कि जवाद और सखी में फर्क यह है कि सखी इस्तेहकाक देख कर अता करता है, सखी भी अता करता है लेकिन पहले देखता है कि हैसियत उसकी है, उस डिजर्व करता है या नहीं करता। जवाद आप लुगात में जाके देखिएगा तो जवाद वो है कि जो बगैर इस्तेहकाक के अता करता है, डिजर्व करता हो या ना करता हो।
عظمت امام جواد بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل بات پہنچنے میں محمد. کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا گیا، کیا گیا. اور امام جواد علیہ السلام کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت جس کا میں ضرور اس وقت دوبارہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا. ہم نے ماہ شعبان المعظم میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا، اس کا کلپ بہت سے مومنین تک پہنچا بھی، لیکن چونکہ امام جواد کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے اس مناسبت سے میں بات کرنا چاہوں گا. اور شہادت کی ایک مجلس تو آج ہو رہی ہے، اور آسٹریلیا کے مطابق جو شب شہادت ہوگی وہ ٹیوزڈے کو ہوگی. جب پاکستان اور انڈیا میں روز شہادت ہوگا تو پاکستان کے وقت کے مطابق 3 بجے، معذرت 2:30 بجے، دن کے 2:30 بجے، اور انڈین ٹائم کے مطابق دن کے 3 بجے، اور آسٹریلین ٹائم کے مطابق وہی ٹیوزڈے کو رات کو 7:30 بجے انشاءاللہ مجلس اعظا منعقد ہوگی بسلسلہ شہادت امام جواد علیہ السلام. آپ سے اس میں شرکت کی گزارش ہے ورچولی. امام کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت کیا ہے کہ نماز اول ماہ، کہ جو نماز اول ماہ جو قمری مہینہ کے اسلامی مہینے کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں جو نماز پڑھی جائے، یہ روایت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام سے. اور آپ ویسے سے پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، ان حالات میں ضرور پڑھیے گا، چاہے وہ فائنینشیل ہیلپ آپ کو اس میں کسی مشکل میں ہے، یا میں نے عرض کیا کہ اس وبا سے بچنے کے لیے، مومنین کی حفاظت کے لیے آپ ضرور پڑھیے گا، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور یہ تحفہ پہنچا ہے ہم تک امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے ذریعے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں امام رضا نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی بابرکت مولود ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے خلق ہی نہیں کیا. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کان ابو جعفر محمد ابن علی الرضا، امام محمد تقی الجواد ابن علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کے لیے روایت میں ہے کہ اذا دخل شہر جدید، جب کوئی نیا مہینہ آتا تھا یعنی نیا اسلامی مہینہ، تو یصلی فی اول یوم، اس میں پہلے دن وہ نماز پڑھتے تھے، منہ رکعتین، اس میں 2 رکعتوں کو پڑھتے تھے، نماز اول ماہ کی 2 رکعتیں. یقرأ فی اول رکعت الحمد مرتن، اس میں امام پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو پڑھتے تھے، وقل هو اللہ احد لکل یوم الی آخرہ، اور اس مہینے کے دنوں کے برابر سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے. اب یہ تو امام علم غیب سے جانتے تھے کہ 29 کا مہینہ ہونے والا ہے یا 30 کا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. تو وہ 29 مرتبہ پڑھتے تھے یا 30 مرتبہ. ہمیں علماء نے کہا کہ آپ 30 مرتبہ پڑھ لیجئے احتیاطاً. تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے. وفی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں الحمد 1 مرتبہ، وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا سورہ اتنی ہی مرتبہ، یعنی 30 مرتبہ. یہ امام جواد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. وہ یتصدق، اور پھر صدقہ دیتے تھے، بما یتسہل، جتنا سہل اور آسان ہوتا تھا. یعنی یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو صدقہ نکالیے، جتنا آپ کے لیے سہل اور آسان ہے اتنا صدقہ نکالیں. اس نماز کا ایک طریقے سے یہ حصہ ہے. یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا، اس لیے ان کی شہادت کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں میں. اور آگے جملہ بہت خوبصورت ہے کہ یشتری بھی سلامت ذالک الشہر کلہ، کہ امام علیہ السلام اس نماز اور صدقے کے ذریعے سے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یعنی اب آپ پورا مہینہ سلامت رہیں گے ہر بلا ہر مصیبت سے. سبحان اللہ. بر محمد اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد. تو اب ذی القعدہ کا مہینہ اختتام پر ہے. آسٹریلیا میں تو ذی الحج کی پہلی تاریخ تقریباً یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ تھرسڈے کو ہوگی. اب جو تھرسڈے آئے گا تو آپ نے تھرسڈے کو یہ نماز پڑھنی ہے. آسٹریلیا کے مومنین سے میں مخاطب اس وقت. اور پاکستان انڈیا کے مومنین، ان کے لیے امکان ہے کہ شاید ویڈنسڈے کو 1 ذی الحج ہو جائے. اور یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے مومنین، تو جب پہلی ذی الحج ہو آپ نے اس دن یہ نماز پڑھنی ہے. فجر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کسی وقت یہ نماز پڑھ لیجئے، اور پھر صدقہ دیں، اور اس نماز کے ذریعے سے پورے مہینے کی سلامتی کو خرید لیں. میں کہتا ہوں ان حالات میں اس سے بہتر کیا تحفہ ہو سکتا ہے امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب اتنی انسرٹنٹی ہے، امام جواد علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی اللہم صل علی محمد آل محمد. اچھا، اس نماز کو مصباح المتحجد میں شیخ توسی نے لکھا ہے اس روایت کو، جہاں سے میں نے پڑھا آپ کی خدمت میں. اور پھر سید ابن طاؤس ہمارے ایک اور بہت گریٹ عالم ہے،
جن کی اکثر بہت ساری روایات مفاتل جنان میں وہیں سے ہیں. ان کی ایک اور کتاب ہے الدروع الواقیہ، یعنی جس کا انگریزی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ پروٹیکٹیو شیلڈز. انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھیں تو مہینے میں کیا کچھ اعمال انجام دیں. اس کتاب میں انہوں نے اس نماز کو لکھا کہ یہ نماز اول ماہ پڑھیں. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 30 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا 30 مرتبہ. کوئی زیادہ لمبی نماز نہیں ہے، مختصر ہے. اور پھر انہوں نے آگے لکھا کہ اس نماز کے بعد 9 آیات کا پڑھنا بھی مستحب ہے، اور 9 آیات انہوں نے لکھی. اور میں آپ کے سامنے آیت نمبر کے ساتھ اسے سنا رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ سے، تاکہ یہ ویڈیو محفوظ ہو جائے. بعد میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور آیت نمبر سے نکال کر ان آیات کو آپ پڑھ لیجئے گا. یہ 9 آیات الگ سے مستحب اس نماز کے بعد پڑھنا. اور میں ان آیات کو اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں آپ فقط آیت کا ترجمہ سنتے جائیے گا اور اپنے آپ کو محسوس جیسے ہی آپ کرتے جائیں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کچھ ہمیں ہدایت نہیں عطا فرما دی پہلے ہی سے، کہ کن کن حالات میں کبھی توکل کا آیات میں بیان ہے، کبھی مشکلات سے بچنے کا بیان ہے. میں مثلا آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، کہا 9 آیات کو پڑھیں، ہاں سارے خدشات آپ کے دور ہو جائیں گے. پہلے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر کہو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے جو پڑھنے کی تاکید ہے. یہ کہو اس نماز کے بعد کہ میں کیوں اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہوں، زمین پر کوئی چلنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی ریلیونس ہے. واہ واہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور اللہ جانتا ہے کہ کہاں وہ رہنے والا ہے اور کہاں اسے سونپنا ہے. اللہ ہر مخلوق کے بارے میں جانتا ہے. ہائے ہائے ہائے. کُلٌّ فی کتاب مبین. سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ پہلی آیت ہے. یقین فرمائیے گا کہ تفسیر تو چھوڑ دیجیے، مگر اشارت التفسیر جو ہوتا ہے نا، کہ تفسیر کی طرف اشارہ کرنا، ہر آیت کے لیے کم سے کم 5-7 منٹ چاہیے کہ وضاحت ہو سکے. لیکن خیر ہم ترجمے پر اکتفا کریں گے اس وقت کیونکہ موضوع کو اور آگے بڑھانا ہے. تو امام جواد علیہ السلام کی تعلیم کردہ وہ نماز پڑھیں، نماز کے بعد یہ 9 آیات پڑھیں. پہلی سورہ ہود کی آیت نمبر 6، پھر دوسری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17 جس میں اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اتنا جان لو کہ اللہ اگر تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. آج اپنا زور لگا لو، جتنا کرنا چاہے کر لو. ایک نظر نہ آنے والی شے کے ذریعے سے ہم پورے نظام دنیا کو پلٹ کے رکھ دیں گے. يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ اگر تمہیں خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ کسی بھی وقت خیر پہنچا دے. سبحان اللہ. ہر آیت سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ دوسری آیت ہو گئی. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دوبارہ ذکر کیا سید ابن طاؤس نے اور کہا کہ پھر آپ یہ آیت پڑھیے سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 کا آخری حصہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. سبحان اللہ. ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی دے دے گا. یہ تیسری آیت پڑھو. چوتھی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کا پھر ایک حصہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس ایک آیت کو میں کہتا ہوں کہ سمجھ لینا تو پورے عقیدے کے معاملے اس کے حل ہو جائیں گے. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 39 جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. بے شک بے شک. ایک جملہ ہے فقط. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 جو اس ترتیب کی 5ویں آیت بنے گی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. پھر کہا سورہ غافر کی آیت نمبر 44 پڑھو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کہ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 پڑھو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. اللہ اکبر. اچھا یہ آیات کوئی نماز کے بعد نہ بھی پڑھ سکے. اب کوئی کہیں کہ صاحب یہ تو بڑی مشکل نماز آپ نے بتلا دی کہ اتنی آیات بھی پڑھیں. تو آیت کا نشان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن سے نکال کے دیکھ پڑھ سکتے ہیں آرام سے 9 آیات ہیں، لیکن اگر یہ نہ بھی پڑھ سکے تو یہ الگ سے مستحب ہے. وہ نماز اپنے مقام پر الگ سے، تو اس نماز کو آپ ضرور انجام دیں، بعد میں صدقہ دیں. اور اس ترتیب کی جو 8ویں آیت ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے. یہ بھی بہت خوبصورت ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اللہ. اس آیت پر تو مجھے رک کر 1-2 منٹ بات کرنے دیجئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور بڑا گہرا تعلق بنتا ہے اس آیت کا اور اس کے پورے پس منظر کا خود امام تقی الجواد علیہ السلام کی زندگی سے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے رب تو
اپنی جانب سے میرے لیے کوئی اچھی چیز اتار دے، میں اس کا محتاج ہوں. ہائے ہائے ہائے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، وہ مدین سے نکل گئے، اور پھر جو ہے جب پہنچے وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ مدین کی طرف آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر سائے میں کھڑے ہوئے تھے کچھ لوگ ہیں جو پانی بھر رہے ہیں کنویں سے، دو وہاں پر مستورات موجود ہیں، وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، انہیں پانی بھرنے کے لیے جو ہے گنجائش نہیں بن رہی، تو یہ آتے ہیں مدد کرنے کے لیے. وہ مستورات یہ کہتی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے. تو یہ مدد کے لیے آگے آئے، اور مدد کی انہوں نے پانی نکالنے میں، ڈول نکال دیے. حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں وہ، اور اس کے بعد دوبارہ سائے میں آ گئے. پھر کہتے ہیں رب انی انزلت الیہ من خیر فقیر، پروردگار تو کوئی ایک خیر بھی میری طرف اتار دے، میں اس کا محتاج ہوں. ابھی سب کچھ نہیں ہے میرے پاس، بالکل تنہا تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. بیٹیوں نے باپ کے پاس جا کر کہا کہ بابا ایک بہت اچھے شخص سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، آپ اسے خدمت کے لیے رکھ لیجئے، وہ قوی بھی ہے، وہ امانت دار بھی ہے. اور پھر بیٹیاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہاں پر لے کر گئیں تو حضرت شعیب نے کہا کہ قال انی ارید ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں اپنی دو میں سے ایک بیٹیوں سے. وما ارید ان اشق علیک، لیکن دیکھو میں تم پر کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ چونکہ میں تم پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا اس نکاح کے موقع پر اور آئندہ زندگی میں، تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. یہاں آغا محسن قراتی صاحب کا ایک جملہ ہے، ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر اور تمام اللہ کے صالحین بندوں پر. صالحین کون ہوتے ہیں؟ ایک صالحین کی علامت یہ ہے کہ ما ارید ان اشق علیک. حضرت شعیب کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ تم میرے داماد بننے لگے ہو، میں تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. انشاءاللہ من الصالحین، تم مجھے سب صالحین میں سے پاؤ گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. یعنی پتا چلا کہ جو سسرال والے اپنے داماد کو یا اپنی بہو کو مشقت میں نہ ڈالیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ صالحین میں سے. سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، بہت ہی اعلیٰ. واہ واہ واہ، سلامت رہے، اب اس پہ سلامت کون جو ہے رہے، وہ بول سکتا ہے؟ ہر سلامت ایک کو اپنے گھر کی کہانی یاد آ جاتی ہے فوراً ہی. محمد وآل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وجل. سبحان اللہ. اب وہ لڑکی والے جو ہے وہ پریشان ہیں اس لیے کہ یہ جہیز بھی چاہیے اور یہ بھی ڈیمانڈ ہے اور یہ پوری لمبی ایک لسٹ پکڑا دی گئی ہے اور کوزین اس طرح سے ہونا چاہیے، اور کبھی داماد پریشان ہے تو کبھی بہو پریشان ہے. حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ میرے داماد بننے والے ہیں، ما ارید ان اشق علیک، میں آپ پہ کوئی مشقت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے انشاءاللہ اللہ مجھے صالحین میں سے قرار دے گا. اس کا مطلب ہے جب آپ کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نماز میں کہتے ہیں، آغا محسن قراتی کا جملہ ہے، تو گویا آپ کہہ رہے ہوتے کہ پروردگار ہم پر سلام ہو اور تیرے ان تمام نیک بندوں پر کہ وہ سسرال والے جو اپنے داماد اور بہو کو مشقت میں نہیں ڈالتے ان پر بھی سلام ہو. یہ آپ نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں در حقیقت، کیونکہ صالحین کا لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو بہرحال اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے کا ایک حصہ ہے جو آپ کو اسی ترتیب میں پڑھنا ہے، اور پھر نویں آیت جو اسی ترتیب میں ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ حضرت زکریا کی دعا ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، تو بہترین وارث ہے. یہ امام جواد علیہ السلام نے نماز تعلیم فرمائی ہے، اور امام 8 برس کی عمر میں منصب امامت ان کا شروع ہو چکا تھا. یہاں تک کہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ تعجب بھی تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ 8 برس کی عمر میں کوئی امام میں وقت بن جائے. دیکھیں امامت جو ہے نا، یہ بھی ایک جملہ کہنے لگا، انشاءاللہ آپ قبول کر لیں گے، امامت مرجعیت کی طرح نہیں ہے جس میں بلوغت کی شرط ہو. بات پہنچ گئی اب تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. امامت مرجعیت کی طرح نہیں ہے کہ جس میں ایک شرط ہے کہ بالغ ہو، اور یہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو منصوص من اللہ ہوتا ہے. 6 برس کا ہو تب بھی امام ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، شکم میں مادر سے متولد ہو تب بھی امام ہوتا ہے. امام کی حدیث ہے، سدیر نقل کرتے ہیں اس بات کو کہ میں نے کہا کہ مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں کہ ما انتم، آپ کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، آپ اہل بیت کا مقام. تو
बचपन में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि नहनु खुज़ानु इल्मिल्लाह, याद रखो ऐ सुदैर, अल्लाह के इल्म का खजाना हम है, व नहनु तराजिमतु वहयिल्लाह, अल्लाह की वही के तर्जुमान हम हैं, सुभान व अल्लाह। नहनुल हुज्जतुल बालिगा, अल्लाह की वाज़ेह हुज्जत हम हैं, अला मन दून समा व मन फौकल अर्ज़, जो कुछ जमीन से ऊपर है और आसमान के नीचे सब पर हुज्जत हम हैं। एक 8 बरस का बच्चा हुज्जत हो सकता है अगर अल्लाह की जानिब से मुअय्यन हो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। वो कॉन्सेप्ट बराए है। अज़मत आले अबा बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात हो रही है। माशाअल्लाह। इमाम की तो कुल जिंदगी 25 बरस की है, सबसे जवान तरीन इमाम है जिनकी शहादत हुई है, मजलूमाना शहादत है फ़कत जवानी में। 10 रजब मुरज्जब 195 हिजरी इमाम की विलादत है, 29 जिलकादा 220 हिजरी इमाम की शहादत है। तो इमाम जवाद 8 साल में इमाम थे। हत्ता इमाम रजा की जिंदगी में जब लोग आते थे अपने हाजात के लिए, मसलन मोहम्मद इब्न मैमून की रिवायत है कि उसकी आंखों में दर्द था और पहुंचा इमाम रजा अलैहिस्सलाम के पास कि मौला आप कोई दुआ इनायत फरमा दीजिए, तो इमाम ने भेज दिया अपने फर्जन के पास, 3 से 4 साल का सिन था इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का, कहा इनसे जाके शिफा हासिल करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम बाद में वो 6 या 7 बरस की उम्र में इमाम हुए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम 5 बरस की उम्र में हुए। हाँ, सुभान अल्लाह। सुभान और उसका कुरानी बैकग्राउंड ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। वाह 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 वाह। क्या हाँ कहते हाँ हैं? हाँ भाई बहुत अभी आला, शिका में बहुत आला। अभी मुतवल्लिद हुए हैं। हाँ हाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने चुप कर रोजा रखा हुआ अल्लाह के हुक्म से। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि यहूदी के बच्चा कहाँ से आ गया, तुम्हारा तो बाप भी अच्छा था, तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, ये बच्चा कहाँ से ले आई है मरियम तुम। बाशारत इलैह, और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने सलामुल्लाह अलैहा ने इशारा किया कि इस बच्चे से पूछ लो। बच्चे से क्या पूछा जाए, उन्होंने कहा कि कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबी, हम इस बच्चे से क्या बात करें जो भी गहवारे में। अल्लाह हाय हाय। अकबर। काल इन्नी अब्दुल्ला, जब हजरत ईसा ने कहलवा दिया कि अब क्या बात करें तो फिर वो बोले। वाह। यानी इसका मतलब है अल्लाह समझाना चाह रहे हैं जब तुम्हारी तमाम तर कुव्वतें खत्म हो जाती है ना, वहां से हमारी हुज्जत के मोजिज़ों का आगाज होता है। क्या कहने हैं? हाँ, बराए हाँ, अज़मत हाँ, हाँ, कायम हाँ, आले सुभान मोहम्मद अल्लाह। बुलंदतर अल्लाह सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह, मुहम्मद सुभान अल्लाह, वाह वाह। वाले मोहम्मद वजिल फरजा। भाई इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे किताब अता की और मुझे नबी बनाया है। जब फर्जंद मरियम गोद में नबी हो सकते हैं तो फर्जंद फातिमा ज़हरा 8 बरस के सिन में इमाम क्यों नहीं हो सकते। क्या हाँ कहने हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर सुभान कोई अल्लाह। आपसे दलील पूछे तो कुरानी दलील ये है उसकी कि ये क्या बात है कि आप 8 बरस के बच्चे को शिया इमाम मानने लग जाएं। तो सारी दुनिया जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गहवारे में नबी मान रही है। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। बस वाह, ईसा वाह। में और अली में फर्क ये था कि उन्होंने कहा आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, पढ़कर सुनाई नहीं थी। क्या कहने, वाह हाँ वाह हाँ वाह। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, वाह वाह वाह। क्या कहने मैं तो ये इशारा ही कर सुभान सकता हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आली ओली ओली सुभान अरे अल्लाह, हैदरी। या ओली। आली हैदर। सुभान अल्लाह, क्या कहने। क्या कहने हैं? पढ़कर सुनाए, अली इब्न अबी तालिब ने पढ़कर सुनाई थी। तो एक बात तो ये स्टैब्लिश हो गई। इस खातिर भी उलमा ने लिखा है कि इमाम ने जो फरमाया ना कि इस मौलूद से बढ़कर कोई बाबरकत फर्जंद अल्लाह ने शियों में अता नहीं किया, सुभान उसकी अल्लाह। वजह यह है कि इमाम मोहम्मद तकी के जरिए से इमामत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हाँ 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 हाँ, ये सुभान अल्लाह, बहुत अहम है ये। सुभान अल्लाह। इसलिए कि इनसे पहले जितने इमाम बने हैं वो 20 बरस में के सिन में मनसब इमामत उन्होंने शुरू किया या 25 बरस के सिन में शुरू किया। बात वाज़ेह हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उससे भी ज्यादा बड़ी उम्र के थे कि जब मनसब इमामत का आगाज हुआ। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम जब 8 बरस के सिन में उनका मनसब इमामत शुरू होता है, तब जाकर बहुत से शियों के लिए बात वाज़ेह हो जाती है और उन्हें समझ में आता है कि हाँ, इमामत के लिए उम्र की कैद नहीं है कोई, सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे बाबरकत इमाम है कि हमारे अकीदे के बहुत बड़े मसले को हल कर रहे हैं ये। बेशक बेशक। फिर मोहम्मद इब्न सालेह कुम्मी ये कहते हैं कि मैं कुम के थे तो हज पर गए थे। अब हज पर गए तो इमाम से मुलाकात हुई वहां मक्का में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद व वाज़ेह मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इब्न सालेह कुम्मी कहते हैं कि मैं हज पर कुम से आया और इमाम की खिदमत में मैं मक्का में गया, और मक्का में जब इमाम भी चूंकि हज पर तशरीफ लाए हुए थे, नहीं उस वक्त इमाम उस साल नहीं आए थे, तो मैं मदीना गया। मक्का के बाद मैं मदीना गया इमाम की ज़ियारत के लिए, इमाम से मिलने के लिए।
تو عام طور پر شیعوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ حج پہ جاتے تھے، اگر امام حج پہ ہی تشریف لائے ہوئے ہیں تو مکہ میں ملاقات ہو جاتی تھی امام سے، اور اگر نہیں تشریف لائے کسی بھی مصلحت کی وجہ سے تو پھر شیعہ مدینہ جاتے تھے امام کی زیارت کے لیے. تو کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا اور میرے دل میں ایک بڑی تمنا تھی کہ اب میں مدینہ میں امام کے پاس پہنچوں گا تو میں امام سے درخواست کروں گا کہ کوئی تبرکن مجھے کوئی آپ کا پیراہن، کوئی رومال، کوئی چیز عطا کر دیں میری قبر کے لیے. اور سبحان اللہ، تو محمد ابن صالح قمی کا بیان ہے کہ اتنا رش تھا نا وہاں پر کہ کوئی امام سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی امام کی خدمت میں آ کر دست بوسی کر رہا ہے، تو اچھا محسوس نہیں ہوا مجھے حیا آئی کہ میں کیسے تبرک کوئی مانگوں امام سے اس وقت. اور بہرحال نہیں مانگ سکا اس وقت امام سے، اور میں نکل آیا واپس. اور میں اپنے شہر جب واپس پہنچا تو شہر کے جب دروازے پہ پہنچا تو ایک اور شخص کے جو حج پر آیا ہوا تھا وہ شہر کے دروازے پر آوازیں لگا لگا کہہ رہا تھا کہ کون ہے محمد ابن صالح قمی، کون ہے محمد ابن صالح قمی. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. اور میں پہنچا امام کی خدمت. دیکھیں مدح حاضر پر ہی گفتگو ہوتی ہے، جس امام کی شہادت کی مجلس سے ہمیں پوری گفتگو معمولاً ہم انہی امام پر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں گیا ان کے پاس اور کہا کہ میں ہوں محمد ابن صالح قمی کا. محمد ابن علی تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے یہ ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے کہ باکس دیا ہے، صندوقچہ ہے. اور میں نے اس کو لیا اور جب میں نے کھولا تو اس کے اندر امام کا ایک پیرہن موجود تھا. اللہ اکبر، واہ واہ. جو میرے دل میں تھا وہ امام نے حاجی کے ذریعے سے بھجوا دیا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے امام جواد. ضروری نہیں کہ آپ اور ہم ڈیزرو کرتے ہوں، ڈیزرو نہ بھی کرتے ہوں، فقط خواہش رکھتے ہوں دل میں، امام عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک طرف امام کی برکت یہ ہے، زود یہ ہے، دوسری طرف علم کا مقام. 8 برس کے سن میں جو کہ اس کا اظہار ضروری تھا تو 30,000 سوالات کے جوابات امام ایک محفل میں دیتے ہیں. اب اس کا موقع نہیں کہ وضاحت کی جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ 30,000 سوالات کے جواب ایک محفل میں دیے جا سکیں. اور پھر وہ مشہور مناظرہ ہوا کہ جو یحییٰ ابن اقسم کا مناظرہ ہے، اور مجھے تبرکن وہ پڑھنا ہے اس لیے کہ امام کی شہادت کی مجلس، بہرحال آپ نے چاہے کتنی مرتبہ سناؤ لیکن میں 1 منٹ میں اس واقعے کو پڑھ دوں گا. کہ چونکہ مامون رشید نے چاہتا کہ اپنی بیٹی ام فضل سے ازدواج کر دے امام کا، اور اس کی بھی وجوہات تھیں کہ چونکہ خود امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا تھا تو ایسا نہ ہو کہ علویوں کی طرف سے بغاوت ہو جائے، تو اسے دبانے کے لیے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے تو خود علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند محمد تقی الجواد علیہ السلام کی سے اپنی بیٹی کا ازدواج کیا ہے. اور پھر اسے یہ بھی خبر تھی کیونکہ خلفائے بنی امیہ، خلفائے بنی عباس سب یہ جانتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ ستکون الائمۃ من بعد 12، میرے بعد 12 امام آنے والے ہیں. اور وہ جانتا تھا کہ اب یہ 9 امام تک بات پہنچ چکی ہے اور اب 12واں آنے والا ہے، تو کیوں نہ اس 12ویں کو اپنے خاندان میں کر لیا جائے. سبحان اللہ. لہذا ان سے ازدواج کروا دو. اور یہ 12 کا عدد بھی حضور نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے. خلفائے راشدین بقول مسلمانوں کے، اگر ہم انہیں راشد کہہ سکیں تو خلفائے راشدین ہیں 4، خلفائے بنی امیہ 28، خلفائے بنی عباس 37، حاضر امام 52، داعیان مطلق 49. 12 کا عدد آپ کو فقط علی اور اولاد علی کے سوا کے نظر نہیں آئے گا. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، کیا کہنے. علی نبی اولاد علی، علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر بعض نے، مامون نے جب یہ اظہار کیا تو بعض نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کیا اس کا علمی مقام ہوگا کہ بادشاہ کا داماد بن سکے. اور اس وقت مامون نے کہا کہ اچھا چاہو تو مناظرہ کر لو، آ جاؤ. اب یہ تو اسی کا وارث ہے نا جس نے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی. صحیح بات ہے. کیا کہنے. بے شک. آیا قاضی القضات اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم یحییٰ ابن اقسم اس کا نام ہے، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اب ایک بچے سے ویسے ہی نماز اور روزے کے مسائل بھی اسے اتنے ڈیٹیل میں نہ بتاؤں تو حج کے مسائل کہاں بتاؤں گے، اور پھر حج میں بھی کفارے کے مسائل کہاں بتاؤں گے جو اتنے سخت مسائل ہیں. تو خلاصہ یہ کہ چونکہ واقعہ بہت مشہور ہے لہٰذا میں مختصر کر رہا ہوں کہ سوال یہ کیا کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے. بظاہر 8 برس کے سن میں ایک بچہ، اس سے پوچھا جا رہا ہے حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے. اور امام نے جواب دیا کہ یحییٰ تیرا تو سوال ہی مبہم ہے اور محمل ہے. اللہ اکبر. امام نے کہا اس لیے کہ تو نے یہ سوال کیا کہ حالت احرام میں شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے، لیکن یہ نہ پوچھا کہ شکار حرم میں تھا یا حرم سے باہر تھا. اس لیے کہ حرم سے باہر کا الگ کفارہ ہے، حرم کے اندر کا الگ کفارہ ہے. شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف تھا، اگر واقف تھا تو الگ کفارہ ہے، نا واقف تھا تو الگ کفارہ ہے.
आपने अमदन जानवर का शिकार किया है, धोखे से कत्ल हो गया था, अमदन का अलग कफारा है, सहमन का अलग कफारा है। शिकार करने वाला आजाद था या गुलाम था, आजाद का अलग कफारा है, गुलाम का अलग कफारा है। कमसिन था या बालिग था, इसलिए कमसिन था तो अलग कफारा है, बालिग था तो अलग कफारा है। पहली मर्तबा किया या बार बार कर रहा था, पहली मर्तबा का अलग कफारा है, बार बार का अलग कफारा है। परिंदे का शिकार किया था, जानवर का शिकार किया था, परिंदे का अलग हुक्म है, जानवर का अलग हुक्म है। अपने फेल पर इसरार कर रहा था या अपने फेल पर तौबा कर चुका था, तौबा करने वाले का अलग हुक्म है, इसरार करने वाले का अलग हुक्म है। रात को पोशीदा तरीके से शिकार किया था या दिन की रोशनी में शिकार किया था, दिन की रोशनी का अलग हुक्म है, रात का अलग हुक्म है। एलानिया शिकार किया था या छुप के किया था, एलानिया का अलग हुक्म है, छुप का अलग हुक्म है। एहराम था, वो उम्रे का एहराम था या हज का एहराम था, उम्रे का अलग हुक्म है, हज का अलग हुक्म है। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, वाह क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बराज़मत अहमद ताहिरी बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला वज्जल फरज। ये थोड़ा सा दसबस्ता उन मोमिनीन के लिए भी कि जब कोई किसी आलिम दीन से शरई मसला पूछते हैं, मैं तो खैर एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो मसला जब पूछते हैं तो हमने अगर पूछ लिया मौलाना साहब ये मॉर्गेज लेना ठीक है या नहीं, हमने कहा कि अगर लोन की नीयत से ले तो गलत है, लेकिन इस्तिनकाजुल माल यानी माल अगर आपको नॉन मुस्लिम से मिल रहा है उस नीयत से ले तो ठीक है, और अगर आपने लोन की नीयत से लिया है तो खुम्स का ये मसला है, और इस्तिनकाजुल माल की नीयत से लिया तो खुम्स का ये मसला है। अभी 2-3 शिक़े आप निकालिए तो सर पकड़ के बैठ जाते, कहते हैं मौलाना साहब ये तो इस्लाम इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी जितना आप लोगों ने बना दी है। ये इतनी तफसील में जाके पता नहीं क्या मौलवियों ने मुज्तहिदीन ने निकाली हुई है। भाई इमाम मासूम से पूछो ना। अल्लाहु अकबर। एक मसले की उन्होंने 28 सूरतें बताई। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। अल्लाह की शरीयत है, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा, इसी से मुझे एक याद आया, हसनजादा आगा हसनजादा अमूली बहुत हमारे एक बहुत ही जय्यद आलिम आरिफ है, इस वक्त हयात है माशाल्लाह से, हफज़हुल्लाह। उनका एक वाक़या, वो कहते हैं कि अब इसका ताल्लुक इमाम जवाद ही से है और इससे लिंक भी है, ये जो वाक़या इमाम ने क्योंकि 28 शिक़े बनाई ना मसलन फर्ज कीजिए, तो इससे लिंक भी है इस वाक़े का। आगा हसनजादा अमूली कहते हैं कि मैं एक मरतबा एक ज्योमेट्री का बहुत बड़ा टीचर था, उसके पास जो है ना वो मैं बैठा हुआ था, और खुदा की खुशनुदी की खातिर, वो ये खुद कहते हैं इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि खुदा की खुशनुदी की खातिर मैंने उससे एक सवाल करना चाहा ताकि उस पर कुछ असरार को रोशन कर सकूं। यानी कहना चाहते थे अपने इल्म को बताने के लिए नहीं, बड़ाई जाहिर करने के लिए नहीं, खुदनुमाई के लिए नहीं, लेकिन एक बात के इजहार के लिए। और मैंने उसके सामने एक होता है जैसे सर्कुलर सेक्टर होता है, होता है स्फेरिकल सेक्टर होता है ज्योमेट्री में। अब ये कि हमने भी बहुत पहले पढ़ी थी और मैं कोई इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ ज्योमेट्री में, लेकिन ये थोड़ी बहुत चीजें जो याद है, सिंपल सही है कि 2 ट्राइंगल एक के अंदर एक आप बना दीजिए कि अंदर 3 ट्राइंगल्स की उसकी शक्लें बन जाती हैं। कभी एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल आप अलग से बनाते हैं, तो इसको स्फेरिकल सेक्टर कहते हैं या सर्कुलर सेक्टर कहते हैं। ये मैंने शक्ल बनाई एक उस रियाजीदान के सामने, और मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इस एक शक्ल से कितनी ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस निकल सकती हैं, कितनी बन सकती हैं? तो उसने थोड़ा सा सोचा, कहता है कि इसकी 10 शिक़े बन जाएंगी। वही ना, इमाम ने एक सवाल से 28 शिक़े बनाई, तकरीबन 22 या 28 शिक़े, तो उसने कहा 10 बन जाएंगी, इससे 10 ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस जो है ना वो हासिल हो जाएंगी। तो आगा हसनजादा अमूली कहते हैं मैंने उससे कहा कि अगर 20 बन जाएं तो उसने कहा कि मुश्किल है, लेकिन शायद कोई बहुत एक्सपर्ट हो तो वो 20 भी बना ले। तो आगा हसनजादा अमूली कहते हैं मैंने उससे कहा अगर 200 बन जाएं तो। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरी तरफ हैरत से तकने लगा कि क्या बात कर रहे हैं आगा। तो उसकी हैरत को मजीद बढ़ाते हुए आगा हसनजादा अमूली ने कहा अगर 2000 बन जाएं तो। हाय हाय हाय। अल्लाहु अकबर। इतनी इक्वेशंस अगर ड्राइव हो जाएं तो इससे। उसने कहा अभी क्या बात कर रहे हैं पता नहीं, मतलब एक तस्वीर है उससे 10, 15, 20 ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस जो है ड्राइव्ड हो जाएंगी, इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा। तो आगा हसनजादा अमूली कहते हैं मैंने उससे बताया कि हमारे एक आलिम दीन है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, उनकी एक किताब है कशफुल क़िना अन असरार शक्लिल क़त्ता। फैक्टर को जो है ना कत्ता कहते हैं अरबी जबान में। इसी एक तस्वीर पर
उन्होंने पूरी किताब लिखी है, जिस किताब में उन्होंने कितनी इक्वेशन इससे निकाली हैं? 4,97,664, अल्लाह अकबर, ऑलमोस्ट 500,000। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अरे, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा हमारे ही आलिम है, उनकी किताब मौजूद है, उन्होंने ऑलमोस्ट 500,000 इससे इक्वेशंस निकाली हैं। अच्छा, ये मैंने क्यों जिक्र कर दिया ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का? इसलिए देखें, ये वो हस्ती जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना इनकलाब बर्पा किया, जिनकी जो है ना वो 16th सेंचुरी में जिनकी किताबें फ्रांसीसी जबान में तर्जुमा हुई हैं। यानी वो अजीम आलिम जिन्होंने उसूल काफी की शरह लिखी है, जिन्होंने इशारात जो अबू अली सीना की किताब थी उसकी शरह लिखी है, जिन्होंने अकायदे इमामिया में एक ऐसी किताब लिखी कि इल्म कलाम में जो तारीख का धारा था वो बदल गया, तजरीदुल एतिकाद लिखी, जिस तजरीदुल एतिकाद पर सैकड़ों शरहें लिखी गई, जिनमें से एक खुद उनके शागिर्द अल्लामा हिल्ली ने लिखी कशफुल मुराद के नाम से। ये इतना ग्रेट आलिम के जो एक ज्योमेट्रिकल उस तस्वीर से वो 4,97,000 तकरीबन इक्वेशंस को निकाल सकें, जिन्होंने उसूल काफी की शरह लिखी, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने इसका इनकलाब बर्पा कर दिया, जिन्होंने फलसफे पर किताबें लिखी, कम से कम 35 किताबें, जिसमें से हर एक की पता नहीं कितनी कितनी जिल्दें हैं, वो इनकी इस वक्त भी मौजूद हैं। जब इनका इंतकाल होने वाला था तो ये बगदाद में थे, और सुनिए कब, और जब इनसे लोगों ने कहा कि आपको हम नजफ ले जाकर दफन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी का हरम मौजूद है, मुझे हया आती है कि मुझे तुम इनके हरम से बाहर कहीं लेके जाओ, लिहाजा यहीं दफन करना। और चूंकि तुम मुझे इमाम मोहम्मद तकी के हरम में दफन कर रहे हो, सुभान अल्लाह, लिहाजा जब मुझे ले जाना तो मेरी कब्र पर सूरह कहफ की आयत नंबर 27 लिखवाना और कहना व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, एक कुत्ता है जो इस बारगाह में हाथ फैलाए बैठा है। अल्लाहु अकबर, क्या कहने हैं, क्या कहने, क्या कहने। देखें, जिसने 500,000 इक्वेशंस को डिराइव कर दिया, हम फिर भी उन्हें बाखिरुल उलूम नहीं कहते, उलूम को शिकाफ्ता करने वाला, हम फिर भी उन्हें इमाम नहीं कहते। इमाम तो वो हैं कि जिनके सामने जब ये जाते हैं तो अपनी कब्र पर आयत लिखवाते हैं, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, एक कुत्ता है जो इस बारगाह में हाथ फैलाए बैठा है। मामूम की हैसियत ये है तो इमाम का मकाम क्या होगा? बस ये कहना चाहता था, वाज़ेह हो गया। बस इमाम ने वहां पर इन सूरतों को बनाकर जब याहिया इब्न अक्सम से उसके बाद मुनाजरा, जाहिर है कि गुंजाइश नहीं बची थी, इमाम ने भी एक सवाल किया उससे, और सवाल करने के बाद जब उसे उसका जवाब भी ना आ सका और इमाम ने उन तमाम सूरतों का जवाब दिया, उसके बाद बहरहाल इज़्दिवाज की महफिल थी, अब मामून का दरबार था, तो ये पैगाम के लिए बात भी बड़ी जरूरी है कि उसी महफिल में एक शख्स था जिसका नाम मुखारिक था, उसने रक्सो सुरूर करना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी की महफिल है। अब यही कि भाई शादी में तो सब कुछ जायज होता है, ठीक है, शुरू हो जाते हैं लोग ये कहते हुए कि सब कुछ जायज है। और मौला ने एक मरतबा अपने चेहरे को झुका लिया, पहले नागवार गुजरा उन्हें, लेकिन उसकी जो बेगैरती थी वो बढ़ती चली गई, और इमाम के सामने आकर जब उसने रक्स शुरू करना शुरू कर दिया तो इमाम ने उसकी तरफ गजबनाक हालत में देखा और कहा, इत्तक़िल्लाह या ज़ल उसनून, ए बड़ी उम्र वाले, सिन से उसनून है, यानी अब बहुत सादा तर्जुमा करूं कि अब बुढ़े हो गए हो, अब तो खौफ खुदा कर लो। ये उस महफिल में इमाम ने बयान फरमाया, और उम्मे फजल मामून की बेटी से इमाम का इज़्दिवाज हुआ। अच्छा, ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ऐसा क्योंकि उम्मे फजल ही ने इमाम को जहर दिया था। 4 तरह के रिश्ते हैं, यानी 4 तरह के कपल्स हैं जिसका कुरान में जिक्र है, ठीक है। 3 मैं कहूंगा, चौथा आप कहेंगे। पहला है कि दोनों खैर पर हों, शौहर और ज़ौजा दोनों खैर पर हों, एक इसका भी जिक्र कुरान में। दोनों शर पर हों, ये भी जिक्र कुरान में। शौहर खैर पर हो, ज़ौजा बद हो, ये भी कुरान में है। बरक्स क्या होगा? ज़ौजा खैर हो, शौहर बद हो। ये सब कुरान में मौजूद है। शौहर और ज़ौजा दोनों खैर पर हो। अली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस्मत और इल्म के समंदर को मिला दिया। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इनके दरमियान एक बरज़ख है कि दोनों एक दूसरे से उबूर नहीं करते। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान,
ان سے لولو اور مرجان اللہ نے حسن اور حسین کی صورت میں خارج کی. کبھی ای اعلی ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. سبحان اللہ. برحمد بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. یہ پہلا اور آخری عصمتی رشتہ ہے. واہ. زوجہ بھی 14 معصومین میں شامل اور شوہر بھی 14 معصومین میں شامل. ابو الائمہ اور ام الائمہ، تو ان کا ذکر بھی قرآن میں. شوہر اور زوجہ دونوں شر پر ہو، اس کا ذکر بھی قرآن میں. سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ، اور اس کی عورت بھی کہ جو کھجور کے درخت کی چھال لے کر پھرتی ہے اور جس کے گلے میں جو ہے وہ رسی بن جائے گی. تو یہ ابو لہب اور اس کی زوجہ کا ذکر دونوں شر پر ہے. پھر شوہر خیر پر ہو، زوجہ بد ہو، اس کا بھی ذکر سورہ تحریم میں. سورہ تحریم میں حضرت نوح اور حضرت لوط شوہر خیر پر ہیں. بیویاں جو ہے کافروں کے لیے مثال ہے. ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہ اللہ نے سارے سینیریوز ہمارے سامنے بیان کر کے سمجھا دیا ہے کہ دیکھو ہر طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے. ویسے تو خیر شوہر خیر ہو اور زوجہ جو ہے وہ بد ہو، اس کی ایک اور مثال بھی موجود ہے، لیکن میں کھل کے دینا نہیں چاہتا اسے. جو سرکار ختم مرتبت ہے. بھائی اب کیا کہوں میں؟ بھائی کیا کہنا ہے قبلہ، بھائی اسی سورہ تحریم میں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم دونوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اللہ بدل دے گا تم دونوں سے بہتر بیویوں کی صورت میں اپنے حبیب کو. وہ ایسی عورتیں عطا کر دے گا. بہت غور سے سنیے گا. آپ جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ بدل کے تمہیں کچھ بہتر دے گا، کہ مثلا جس میں یہ خاصیت ہوگی، اس کا مطلب کہ پہلی میں وہ خاصیت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ بدل دے گا تم دونوں کے ذریعے سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا کہ جو صاحب ایمان ہوں گی، مومنات. اللہ بھائی یہ تسنیہ کا صیغہ قرآن میں ہے. کہا اگر تم دونوں نے توبہ کر لی تو ٹھیک، توبہ نہیں کی تو پھر یہ ہوگا. اللہ اللہ. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ شوہر خیر پر ہے اور زوجہ جو ہے وہ شر پر ہے. جیسے رسول اللہ کی زندگی میں مثال ہے، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی زندگی میں مثال ہے، ویسے امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی میں مثال ہے کہ امام مجسم خیر ہیں، عین حق ہیں، اور جو زوجہ ہے وہ ام فضل، مامون کی بیٹی. وہاں پر بھی خلیفہ ہی کی بیٹی تھی مامون کی، تو وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ ہے. لیکن خیر اللہ نے ایک اور صالح زوجہ بھی عطا فرمائی جن سے امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہ اللہ نے ایک اصول رکھا ہوا ہی ہے کہ اگر کسی نبی کا اس طرح سے ازدواج ہو بھی جائے، خاص طور پر آل محمد میں سے، تو نسل اسی سے آگے بڑھے گی کہ جو زوجہ خیر پر ہوگی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. سبحان اللہ. بات پہنچ کے چل. مولا خوش رکھے آپ کو. چوتھی جو قسم ہے وہ ہے کہ شوہر شر پر ہے اور زوجہ خیر پر ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی زوجہ خیر ہے لیکن شوہر جو ہے وہ شر پر ہے. اس کی مثال بھی سورہ تحریم میں اللہ نے رکھی ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ. فرعون وہ ہے کہ جو جھوٹا خدا بن کر رب اعلیٰ کا نعوذ باللہ دعویٰ کر رہا ہے، اور زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ مومنوں کے لیے مثال ہے. ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر پیش کیا. قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. وہ حالانکہ محل میں رہتی تھی لیکن وہ کہتی تھی کہ پروردگار مجھے فرعون کے محل سے کوئی کام نہیں، تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ. تو مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین. مجھے ظالمین کی قوم سے نجات عطا کر دے. مریم امرأۃ عمران. اور دوسری مثال آگے آیت اور جاری رہتی ہے دوسری آیت کے، مریم بنت عمران ہے مومنوں کے لیے مثال. التی احسنت فرجها ونفخنا فیہ من روحنا. کہ جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اپنی روح کو ان میں پھونک دیا.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بس فرق یہ ہے کہ کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. کہ حضرت مریم مومن عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے مثال ہیں، لیکن فرمایا حضور نے کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں. میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. ختم کرنے لگا ہوں بات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور کتنا خوب ہوا کہ بیوی کا ذکر خود بخود ایک ایسے موقع پر آ گیا کہ جب میں آہستہ آہستہ سوچ رہا ہوں کہ منزل مصائب پر جاؤں. پہلے ایک شعر سن لیجئے گا امام کے لیے کہ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا، جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا. کی شرط امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت پر یقین، بشرطہا و شروطہا حدیث سلسلۃ الذہب میں امام رضا ہی نے سمجھا دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ تمہیں بچائے گا، لیکن شرط اور شرائط کے ساتھ. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ کی ایک شرط میں ہوں. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا، آپ بہت محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. کل ایمان علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو فقط 25 سال کی سن میں شہادت ہوئی، لیکن ہمہ جہد زندگی امام کی، جہاں امامت کی عظمت کو بھی سمجھایا کہ 8 برس میں ایک بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے. اپنے علم کا بھی اظہار کیا کہ وہی حیدر کرار کا علم جو منبر کوفہ پر سلونی کہتے ہوئے تھا، وہی 8 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام کا علم مامون کے دربار میں. پھر زوجہ کے ساتھ اس تعلق کو بھی بتلایا کہ اگر زوجہ بد ہو تو پھر کیا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر زوجہ جب خیر پر ہیں تو پھر وہاں سے تو پھر وہ اولاد عطا ہوئی کہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور عقائد کے بہت سارے معاملات کو سمجھایا. یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو اگر ازدواج کی اور شادی کی محفل ہی کیوں نہیں ہے، اس میں امام کو پسند نہیں کہ رقص و سرور کی محفل ہو، اور امام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے بچوں کی شادیوں پر یہ تمنا نہیں کرتا؟ حدیث قصہ پڑھواتی ہیں اس لیے ہیں تاکہ امام کی حاضری ہو. جب حدیث قصہ پڑھیں گے اور امام کی حاضری ہوگی تو کیا امام اس محفل میں رہنا پسند فرمائیں گے کہ جس محفل میں امام محمد تقی علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا تھا کہ اب تو اللہ کا خوف کر لے؟ ہاں، امام زمانہ علیہ السلام ہم سے کیا کہیں گے، یہ بھی سوچنے کا مقام ہے. یہ سب چیزیں امام محمد تقی علیہ السلام نے عطا فرمائی. اول ما عطا فرمائی کہ جب مہینے کا آغاز کرو تو کس طرح سے آغاز کرو. انشاءاللہ اسے آپ نے پڑھنا ہے، چاہے ویڈنسڈے کو ہو، پہلی ذی الحج، یا تھرسڈے کو ہو، دنیا میں جس مقام پر ہیں آپ. اور امام رضا اپنے فرزند کے گہوارے کو جھلایا کرتے تھے، راتوں میں محمد تقی علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے. اور ابھی دلائل الامامہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کتابوں میں ہے، بہار الانوار میں بھی ہے کہ ابھی 4 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے امام محمد تقی علیہ السلام. جو میں نے کہا نا حضرت سیدہ کونین کا ذکر آیا، بہت مناسب ہو گیا، اس لیے کہ امام ابھی 4 برس کے بھی نہیں تھے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے جاتے تھے اور نگاہیں آسمان پر تھیں. 3.5 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام نگاہیں آسمان پر، ہاتھوں کو زمین پہ مارتے جاتے تھے اور پورے وجود کی گہرائی سے آہ آہ کہتے جاتے تھے، جیسے کسی شدید تکلیف میں ہو. عزیزان گرامی، اگر یہی ایک مصائب کی پہلی کڑی میں آپ تک پہنچا پایا تو آگے کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی. تو امام رضا نے کہا بے نفسی انت، اے میرے لال جواد، تجھ پر میری جان قربان ہو جائے. فیما طال فکر، کس فکر میں ہو اے جواد؟ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، زمین پر ہاتھ مار رہے ہو، آہ بلند کر رہے ہو، بظاہر یہ کہ شاید آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب دیا فیما صنع بأم فاطمہ، تو میری ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوا اسے سوچ رہا ہوں. 4 برس کے بھی جب امام ہونا، بھی مکمل 4 برس بھی نہ ہوئے ہوں، تب بھی وہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب پر رو رہے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ واللہ لا اخرجنہما، خدا کی قسم میں ان دونوں کو چاہتا ہوں کہ ان کی قبروں سے نکالوں. ثم لأحرقنہما، اس کے بعد ان دونوں کو جلا دوں. یہ امام کے الفاظ ہیں جو
برات از اعداء اہل بیت میں کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی کے قائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، وہ کیا جواب دیں گے امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام؟ ابھی 4 برس کی بھی نہیں ہوئے تھے، کہتے کہ میں چاہتا ہوں خدا کی قسم کہ انہیں اپنی قبروں سے نکالوں اور جلا دوں اور ان کی راکھ ہواؤں میں بہا دوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، اس سے آگے جملہ اور بھی زیادہ سخت ہے، یعنی ایک گہرائی کو بیان کر رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ بیٹا بہت اچھا کام ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے رونا۔ آگے بڑھ کے جواب دیا انت اہل للامامہ، کہ بیٹا تم 4 برس کے سن میں اپنی ماں پر ہونے والے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہو، یعنی تم ہی تو امامت کے اہل ہو۔ بہت گہرائی ہے اس میں، یعنی امام رضا نے اس جملے سے سمجھا دیا کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو فاطمہ زہرا کے مصائب پر آنسو بہائے۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو سیدہ کونین پر ظلم ڈھانے والوں سے تبرہ اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ معمولی عبادت نہیں، امامت کی شرائط میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ اے مولا امام جواد، آپ یقیناً عالم انوار میں تو آپ کا وجود تھا، لیکن بہرحال آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بہت بعد کا زمانہ ہے جب سیدہ کونین پر ظلم ہوا، لیکن آپ 4 برس کے ہیں اور سوچ رہے ہیں اپنی ماں پر ہونے والے مصائب پر آنسو بہا رہے ہیں۔ کیفیت اتنی سخت ہے کہ آہ نکل رہی ہے وجود کے اندر سے، زمین پر ہاتھ مار رہے ہیں، آسمانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، شدت سے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں انہیں قبروں سے نکال سکوں۔ کیا کیفیت ہوگی جب 6 برس کی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے سامنے جب ماں پر دروازہ گر رہا تھا، ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف دروازہ ہے، درمیان میں کیل موجود ہے کہ جو سیدہ کونین پر پیوست ہو چکی ہے، 6 برس کی زینب ہے۔ امام جواد کو پرسہ دیتے جائیں، دیکھیں مصائب کو تو مجھے یہیں سے شروع کرنا ہے نا۔ جب امام جواد 4 برس میں رو رہے ہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا پر، تو کیسے ممکن ہے کہ میں بیوی کے مصائب کا ذکر نہ کروں؟ مصائب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام میں۔ اے امام رضا، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کے فرزند کی شہادت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کے پوتے کی شہادت ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے بابا کی شہادت ہے۔ میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی جانب سے، لیکن کیا کیفیت تھی اس وقت کہ جب حسن اور حسین کے سامنے ان کی ماں پر ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا۔ ایک عالم دین کا واقعہ، ایرانی عالم دین کا بیان کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے ہمارے پاس بھی شوہر اور زوجہ آتے ہیں کوئی ریکنسائلیشن کے لیے، تو کہتے ہیں میرے پاس شوہر اور زوجہ ایک آئے اور مرد اور عورت آ کر، تو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا، تو شوہر ہاتھ اٹھا لیتا تھا۔ اس نے آ کے بڑی معافی مانگی، کہتا ہے کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ تو بیوی نے ایک جملہ کہا جس پر عالم بہت روتے رہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھیں مولانا، ان سے کہیں کہ اگر کبھی یہ بہت غصے میں آ جائیں، شرعاً جائز بھی نہیں ہے ہاتھ اٹھانا اور اجازت بھی نہیں ہے ہماری، لیکن اگر انہیں یہ کام کرنا بھی ہے تو ان سے یہ کہہ دیں کہ بچوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ میرا سلام ہے ان پر جو پہنچ گئے میرے اس جملے پہ، جن کی ثنائیں بلند ہو گئی۔ سادات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عالم دین بہت روتے رہے، اور جب اس زوجہ نے پوچھ لیا کہ آپ قبلہ رو کیوں رہے ہیں، کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہاری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ تمہارا اپنا شوہر بچوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے، تم سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ سیدہ کونین پر جب ان ظالموں نے حسن اور حسین کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوگا، زینب 6 برس کی دیکھ رہی تھی، ام کلثوم 5 برس کی دیکھ رہی تھی، فریاد کی ہوگی کوئی ہماری ماں کو بچا۔ اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں مبتلا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، امام جواد علیہ السلام کا غم ہے۔ دیکھیں 2 امام ایسے ہیں جنہیں ان کی اپنی بیوی نے زہر دیا، وہ شہید ہوئے۔ ایک امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر رہے تھے، تشت میں آ رہے تھے، ایسا زہر تھا کہ پورا جسم سبز ہو گیا تھا۔ اور ایک امام محمد تقی الجواد علیہ السلام بغداد میں مولا کو زہر دیا، خود اسی ام فضل نے، مولا کی جو بیوی تھی اسی نے زہر دیا، اور امام کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو قربت میں امام حسین موجود تھے، قربت میں مولا ابوالفضل عباس موجود تھے، قریب ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا موجود تھیں۔ جب امام محمد تقی کی شہادت ہوئی، بغداد میں امام تنہا تھے،
مدینہ میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. راوی کہتا ہے کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس موجود تھا مدینہ میں کہ امام نے ایک آہ بھری. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ مولا خیریت تو ہے؟ کہ دیکھ ابھی بغداد میں میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے. کہ مولا اب مدینہ میں ہے، آپ کے بابا بغداد میں ہے، یہ خبر کیسے پہنچی؟ گویا مفہوم روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ملائکہ کے ذریعے سے مجھے خبر پہنچی ہے کہ میرے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے امام علی نقی علیہ السلام، یہ کتنا ادب اور احترام کا طریقہ ہے باپ کی شہادت کی خبر پہنچانے کا. کربلا میں بھی ایک بیٹا تھا جسے اپنے باپ کی شہادت کی خبر ملی ہے، لیکن ایسے کہ زمین کربلا پر زلزلہ آ رہا تھا. خیمہ گاہ میں میرا بیمار امام سید الساجدین تھا. کبھی بھی اماں ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے گا. پردہ ہٹا، سجاد نے کہا السلام علیکم یا عبد اللہ. میرے باپ کا سر نوگے نیزہ پر بلند ہو گیا. عزیزوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے، آپ کو اور ہمیں رونے رولانے والوں میں شمار فرمائے. امام جواد علیہ السلام پر یہی ایک شب ہوتی ہے، یعنی امام کی شہادت کا جو موقع آتا ہے اسی میں گریہ ہوتا ہے. اپنی آوازوں کو آزاد کر سکیں اور جتنا رو سکیں. امام جواد تنہا تھے، ایسے تنہا تھے کہ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام، باقاعدہ روایت میں ملتا ہے اس طرح سے کہ امام فریاد کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پیاس سے میرا جگر جل رہا ہے، کوئی مجھے پانی دے. اللہ جانے کیا التش کی صدائیں تھیں امام کی زبان پر یا نہیں، لیکن میں کہوں گا امام کا چھوٹا سا حجرہ کربلا بن گیا تھا. دیکھیں جو محرم کے لیے پرواز چاہتا ہے ابھی وقت ہے، انشاءاللہ سے آہستہ آہستہ اپنے دلوں کو آمادہ کر لیں. اور چونکہ امام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی تو ام فضل ملعونہ نے یہ کام کیا کہ امام کے حجرے کے باہر کنیزوں کو بٹھا دیا جو تالیاں بجا رہی تھی، جو گانے گا رہی تھی. یعنی حجرے کے اندر فاطمہ کا لال شہید ہو رہا تھا، زہر کے اثر سے تڑپ رہا تھا، اور باہر ہی عورتیں تالیاں بجا رہی تھی، کہتے ہوئے حیاتی، لیکن گانے گا رہی تھی. امام کی شہادت ہو گئی. میں نے ایران کے بزرگ علماء سے مصائب پہ سنا ہے کہ امام کی شہادت کو چھپانے کے لیے امام کا لاشا گھر کی چھت پر چھوڑ دیا گیا. وہاں پر امام کا لاشا 3 دن تک رکھا رہا. میں کہوں گا مولا آپ کا لاشا گھر کی چھت پر 3 دن تک رہا، آپ کے جد حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا ہے مولا کی جلتی ریت پر رہا. مولا آپ کا لاشا پامال نہ ہوا، حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو گیا. اللہ اکبر. وہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ امام کا لاشا پشت بام یعنی چھت پر تھا، اور کبوتر جو ہے نا طواف کر رہے تھے امام کے لاشے کا. سبحان اللہ. حق یہی ہے امام کے لاشے کا احترام کیا جائے. جانوروں نے بھی احترام کیا، لیکن پھر وہی جملہ کہوں، کربلا میں ایک امام کے لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ جب آپ کربلا جائیں، ایک آیت اللہ کا جملہ ہے، میں نے خود سنا ہے ان سے، کہ جب کربلا جائیں اور زری کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی لاشا ہے جو دفن ہے، سمجھنا میت کے ٹکڑے ہیں قبر امام حسین علیہ السلام میں دفن ہے. بعد میں خبر ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. 29 ذی القعدہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے. بظاہر زہر اس سے بھی پہلے دیا گیا تھا، اور سن 220 ہجری امام رخصت ہو گئے. خاص طور پر رضوی سادات کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ جو رضوی سادات ہیں در حقیقت تقوی سادات ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن چونکہ امام رضا کے فقط یہی ایک فرزند تھے، انہوں نے رضوی جو تقوی سادات تھے، انہوں نے اپنے آپ کو رضوی سادات کہلوانا پسند کیا. رضوی سادات کی خدمت میں خاص طور پر تعزیت. جب امام کے جنازے کا علم ہو گیا تو امام کا جنازہ اتارا گیا، اور جنازوں پر کچھ لوگ پھول ڈال رہے تھے، گویا ایک طرح سے، یعنی ادب احترام کی خاطر امام کے جنازے پر یہ اہتمام کر رہے تھے. میں کہوں گا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسے حسین کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں. کہاں پھول رکھنا کسی کے جنازے پر، اور کہاں پتھروں کی بارش حسین کے جنازے پر، تیروں کی بارش حسین کے جنازے پر. میں ختم کرنے لگا ہوں مصائب. 3 دن تک جنازہ پڑا رہا گھر ہی میں. پھر اس کے بعد بہرحال تشییع جنازہ ہو گئی. امام علی نقی علیہ السلام معجزے کے ذریعے سے پہنچے، باپ کو غسل و کفن دے دیا. بس جس کا وارث موجود ہو وہ اپنے باپ کے لاشے کو دفنا دیتا ہے.
کربلا میں ایک بیمار بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے، سجاد نے حسین کا لاش اٹھایا نہ جا سکا، کندھا کون دیتا، ارے لاش بے گور و کفن کربلا کی سرزمین۔ یا حسین، یا حسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے، الہی آمین، محمد اور آل محمد کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ الہی امام محمد تقیم الجواد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، جو حاجتیں انہیں پورا فرما۔ COVID-19 کے مرض سے سب انسانوں کو بالخصوص مومنین کو محفوظ فرما۔ اے پروردگار الہی آمین۔ اسباب فراہم فرما دے، امام تقی کے صدقے میں ہم فرش ادا پر حسین کا غم منا سکیں محرم الحرام میں۔ الہی آمین۔ تبرکات ہیں، علم مبارک ہے، تابوت امام حسین علیہ السلام۔ اور ایک جملہ کہوں آپ کا دل تڑپ جائے گا، ایک 6 مہینے کے بچے کے جھولے کی شبیہ۔ اے پروردگار دل تڑپ رہا ہے، کسی جوان کا صحرا ہے، کسی کا جھولا ہے، کسی بچے کا، کسی کا تابوت ہے، کسی غازی کا علم ہے۔ اے پروردگار ہم محرم الحرام میں رضاداری کو انجام دے سکے توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مجلس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں جن کے لیے آج ایصال ثواب کی مجلس بھی تھی، مرحوم حسن جاوید ابن سید تائید حسین، مرحومہ نگہت زہرا بنت سید تائید حسین، ان اس مجلس کا ثواب ہدیہ فرما دے، تمام شہداء کے درجات اور بلندتر فرما دے۔ مولانا سید ابو قاسم رضوی صاحب کے والد مرحوم و مغفور مولانا سید ظفریاب علی رضوی صاحب کے درجات مزید بلندتر فرما دے۔ دعائے صحت کی گزارش ہے رشیدہ بیگم اور سید تقی کے لیے۔ اے پروردگار امام زین العابدین کے ذکر پر مصائب کا اختتام ہوا ہے، انہیں شفائی کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما دے۔ الہی آمین، حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، الہی آمین، کیا اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ الہی جو امام جواد کی خواہش تھی نا کہ میں انہیں قبروں سے نکالوں اور پھر انتقام اس سیدہ کونین لوں، پروردگار ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، بس تو فرزند زہرا کو بھیج دے اسی خاطر کہ سیدہ کونین کے مسائل کا انتقام لیا جا سکے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ظہور الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاء محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ کی التماس ہے سیدہ ام البنین بنت سید خورشید حسن آبدی اور سید غفور عالم آبدی ابن سید ایوب حسن آبدی جی، اور ساتھ میں شامل کر لیجیے گا مرحوم حسن جاوید ابن سید تائید حسین، مرحومہ نگہت زہرا بنت سید تائید حسین، تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ مرتضی بھائی آپ سے